अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मुहर्रम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है और उस वीडियो में हमने आपको बताया मुहर्रम में क्या जायज़ है, और उसी वीडियो का दूसरा पार्ट हमने आज तैयार किया है और इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे मुहर्रम में क्या नाजायज़ है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल जो ताजिए बनाए जाते हैं, पहली बात तो ये हज़रत इमाम आली मकाम के रोज़े का सही नक्शा नहीं है। अजीब अजीब तरह के ताजिए बनाए जाते हैं, फिर उन्हें घुमाया और गश्त कराया जाता है, एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है और उस मुकाबले में कभी कभी लड़ाई झगड़े और लाठी डंडे चाकू और छुरी चलाने की नौबत आ जाती है, और ये सब हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर किया जाता है। अफ़सोस इस मुसलमान को क्या हो गया है और ये कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया है। कोई समझाए तो मानने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा समझाने वालों को बुरा भला कहने लगते हैं। खुलासा ये है कि आज की ताज़िया और इसके साथ होने वाली तमाम बिद्दत व खुरापात वाहियात सब नाजायज़ व गुनाह हैं। मसलन मातम करना, ताजिए पर चढ़ावे चढ़ाना, उनके सामने खाना रख कर वहाँ फातिहा पढ़ना, उनसे मन्नतें मांगना, उनके नीचे से बरकत हासिल करने के लिए बच्चों को निकालना, ताजिए देखने को जाना, उन्हें झुक कर सलाम करना, सुबारियाँ निकालना, सब जाहिलाना बातें और नाजायज़ हरकतें हैं। उनका मज़हब इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, और जो इस्लाम को जानता है उसका दिल खुद कहेगा कि इस्लाम जैसा सीधा और शराफत व संजीदगी वाला मज़हब उन तमाशों और बहम परस्तियों की बातों पर कैसे गवारा कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजिया और उसके साथ साथ ढोल बाजे और मातम करते हुए घुमाने से इस्लाम और मुसलमान की शान जाहिर होती है। ये एक फिजूल बात है। पाँचों वक्त की अज़ान और मोहल्ले बस्ती और शहर के सब मुसलमान का मस्जिदों और ईदगाहों में जुमा और ईद की नमाज ब जमात अदा करने से ज़्यादा मुसलमानों की शान जाहिर करने वाली कोई और चीज़ नहीं। ताजिया और उसके तमाशों, ढोल बाजों और कूदने फांदने, मातम करने और बुज़ुर्गों के नाम पर सरई उर्सों, मेलों और आज की कव्वालियों की महफ़िलों को देखकर तो गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लाम भी हमारे मज़हब की तरह तमाशाई मज़हब है, बजाय सुधरने और इस्लाम की तरफ आने के, और चिढ़ते हैं। और कभी कभी उस ताजिए की वजह से लड़ाई झगड़े और खून रेज़ी की नौबत आती है और बेवजह मुसलमानों का नुकसान होता है, और नमाज रोज़ा, ईमानदारी और सच्चाई, अहकाम शरआ की पाबंदी और दीनदारी को देखकर गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि वाकई मज़हब है तो बस इस्लाम है। ये और बात है कि वह किसी वजह से मुसलमान ना बने, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत से गैर मुस्लिमों का दिल मुसलमान होने को चाहता है, और कुछ हो भी जाते हैं और होते रहते हैं। देखते नहीं हो कि दुनिया में कितने मुसलमान हैं और सिर्फ़ 1400 साल में उनकी तादाद कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सब नमाज रोज़े और इस्लाम की भोली सीधी सच्ची बातों को देखकर हुए हैं। ताजिए और उसके साथ मेलों ठेलों और तमाशों को देखकर ना कोई मुसलमान हुआ और ना अब होता है, और ताजिए से इस्लाम की शान जाहिर नहीं होती, बल्कि मज़हब इस्लाम की बदनामी होती है। कुछ लोग मुहर्रम के दिनों में बजने वाले बाजों को गम का बाजा बताते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि गम के मौके पर बाजे नहीं बजाए जाते, और गम मनाना भी तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत के नाम पर बाजे बजाने वालों से मैं पूछता हूँ कि जब उनके यहाँ कोई हादसा हो जाए या कोई मर जाए तो क्यों बाजे नहीं बजाते और बैंड मास्टर को क्यों नहीं बुलाते, नाच कूद और तमाशे क्यों नहीं करते। और जो मौलवी साहब मुहर्रम में बाजे बजाने को जायज़ कहते हैं, जब ये मरें या उनके घर में कोई मरे तो उनकी मौत पर और फिर तीजे 10वें 40वें और बरसी पर महंगा वाला बैंड लाया जाए, मौलवी साहब के शयान शान हो
اور چونکہ ان کے یہاں یہ سب ثواب کا کام ہے، لہٰذا ان کی روح کو اس کا ثواب بھی ضرور پہنچایا جائے۔ دوستو آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں علماء اہل سنت پر۔ دیکھتے ہیں علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں تعزیہ داری کو لے کر۔ دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اسے روکنا منع کرنا وہابیوں کا، حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیہ داری رائج ہوئی ہیں کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی اسرا محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہیں، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ کتاب فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ 75 میں حوالہ موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اہل سنت کا کام ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ 50 جگہ ان کی کتابوں میں تعزیہ داری کو ناجائز و حرام اور گناہ لکھا ہے، بلکہ پورا ایک رسالہ اسی بارے میں تصنیف فرمایا ہے جس کا نام ہے سیدی مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ فتویٰ مصطفیٰبیہ صفحہ 534 میں حوالہ موجود ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکات و بدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں یہ سب محض خرافات ہیں۔ ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہیں۔ چند لائنوں کے آگے لکھتے ہیں یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 248 میں حوالہ موجود ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول سیدی لکھتے ہیں اپنے سینے اور چہروں پر تماچے لگانا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے ہائے کرنا اور چیخنا چلانا اور وہ تمام کام کرنا جو شیعوں کے یہاں ماتم حسین کے نام پر کیے جاتے ہیں، یہ سب کام حرام ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 495 میں حوالہ موجود ہے۔ بحار العلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب فرماتے ہیں آج کل عام طور سے جو تعزیہ بناتے ہیں اس کا بنانا اور رکھنا، اس سلسلے میں جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں سب ناجائز و حرام ہے۔ کتاب فتاوی بحار العلوم جلد 5 صفحہ 448 میں حوالہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1388 ہجری میں اب سے تقریباً 50 سال پہلے تعزیہ داری کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق ایک فتاویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے صادر ہوا تھا، جس پر اس زمانے کے ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے 75 بڑے بڑے سنی علماء کرام نے دستخط کیے تھے۔ سبھی نے تعزیہ داری کو حرام اور ناجائز ہونے کی تصدیق کی تھی اور وہ فتویٰ اس زمانے میں پوسٹر کی شکل میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل علماء کرام کے نام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی جلال الدین صاحب علیہ رحمہ کی تصنیف خطبات محرم صفحہ 469 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ تعزیہ داری حرام ہونے پر سنی علماء کا اتفاق ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ تعزیہ داری سے روکنا وہابیوں کا کام ہے، جہالت، نادانی اور ناواقفی ہے۔ کچھ لوگ بعض بزرگان دین اور اولیاء کرام کے نام گنا کر یہ پروپگنڈے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے تعزیہ بنوایا، فلاں نے کندھا دیا، فلاں نے تعزیے کا استقبال کیا، دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سب گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، عوام کو برگلانے اور بہکانے کے لیے گڑھ رکھی ہیں۔ کسی بھی مستند معتبر ذمہ دار عالم کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ دراصل تعزیہ داری کو جائز کہنے والوں اور قرآن و حدیث یا ائمہ کرام کی کتابوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو گڑھ گڑھ کر حکایتیں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ تعزیہ داری اگر ناجائز و حرام ہے تو بریلی شریف جہاں اعلیٰ حضرت
احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوئے اور رہے، وہاں تاجیہ داری کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں سب جگہ طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، علماء کرام کی باتیں ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی، فرما بردار بھی ہیں اور نا فرما بردار بھی۔ بریلی شریف میں ایک تاجیہ داری ہی نہیں، بہت سے غلط کام ہوتے ہیں، شراب نوشی، جوئے بازی، سود خوری، ناچ تماشے، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، سنیما اور پکچر بازی۔ تو کیا ان سب کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت کے سر پر ڈال دی جائے گی؟ علماء کرام کی ذمہ داری سمجھانا ہے، دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور طاقت سے روکنا اہل سلطنت با حکومت کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت تو عالم دین اور نائب رسول ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے زمانے میں بھی ان کی بستیوں میں بڑی تعداد نافرمانوں اور سرکشوں کی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خود امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کلمہ پڑھنے والوں نے ہی انہیں کیسا دھوکہ دیا اور جنگ کر کے شہید کر ڈالا، سارا کوفہ مخالف بن گیا۔ تو اگر بریلی شریف میں کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف چلتے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے اور کون سا تعجب کا مقام ہے؟ ہاں یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی تاجیہ داری کو جائز کہا ہو یا اس کی اجازت دی ہو؟ تو یہ آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، جو آج بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں، اور ان کی اولاد کے کردار طریقہ کار سے خانوادے اور حضرات آج بھی تاجیہ داری کے مخالف ہیں۔ اس میں نہ کبھی شریک ہوتے ہیں نہ اسے چندہ دیتے ہیں، بلکہ ان سے جہاں تک ممکن ہے روکنے ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بریلی شریف میں جو اہل سنت کے دارالافتاء ہیں، ان میں سے کسی بھی دارالافتاء میں تاجیہ داری کو ناجائز و حرام ہونے کا فتویٰ آج بھی آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ تاجیہ دار فتویٰ تو کبھی لیتے نہیں اور جھوٹے پروپگنڈے کرتے پھرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بریلی شریف میں تاجیہ داری کب سے شروع ہوئی، تو قصہ یہ ہے کہ اب سے تقریباً 250 سال پہلے بریلی شریف اور روہیل کھنڈ کا سارا علاقہ نواب حافظ رحمت خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر اقتدار تھا۔ انگریز ان سے گھبراتے تھے، کئی لڑائیوں میں ان کے مقابل سے انگریز ہار کر بھاگے تھے، لیکن 1774 عیسوی کی جنگ جو میرانپور کٹرا کے نزدیک لڑی گئی تھی، لکھنؤ کے رافضی نواب نے حافظ رحمت خان صاحب کے مقابلے پر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ حافظ رحمت خان صاحب نے بڑی بہادری سے لڑے، آخر کار شہید ہوئے، اور انگریزوں کی مہربانی سے بریلی کا علاقہ کچھ سالوں کے لیے لکھنؤ کے رافضی نواب کے زیر حکومت آ گیا۔ رافضیت کا دورہ شروع ہوا، امام باڑے بنے، نواب آصف الدولہ کے نام پر بڑے بازار میں لمبے سڑک سیوں کی آصفیہ مسجد بنائی گئی، جو اب بھی یہ قدرتی طور پر اس کا ایک مینار اوپر سے آدھا ٹوٹ گیا ہے۔ رافضیت کے اثرات سے اسی دور میں تاجیے شروع ہوئے اور یہاں تک زور بڑھا، قلعے والی جامع مسجد کی صلاحیت تک تاجیے رکھ دیے گئے اور مسجد کے اس حصے کو امام باڑہ کہا جانے لگا۔ یہ رافضی حکومت کے اثر سے ہوا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا بزرگ بار امام العلماء مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے اس سب کے خلاف بہت سخت فتویٰ دیا تھا، یہاں تک کہ حکومت کی پرواہ کیے بغیر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے خود جامع مسجد جا کر وہاں سے تاجیے ہٹوائے تھے۔ حوالے ثبوت اور تفصیل کے لیے دیکھیں حیات مفتی اعظم مصنفہ جناب مرزا عبدالوحید ویگ مرحوم، صفحہ 22، مطبوعہ ارادہ تحقیقات مفتی اعظم بازار سندل خان بریلی شریف۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجیہ داری اور اس کی خرافاتیں رافضیوں کے اقتدار نوابی کے دور کی دین ہے۔ رامپور، پیلی بھیت، شاہجہاں پور اور بدایوں وغیرہ میں بھی امام حسین کے نام پر یہاں تماشے، میلے، ٹھیلے تبھی سے شروع ہوئے ہیں۔
अपने सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि राफजियत की इन निशानियों को मिटाएं और सच्चे अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत वाले बन कर रहें। दोस्तों इस बात को लेकर अगर मैं बयान करूं तो बयान भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों अगर आप ये बात पूरी तफसील के साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक किताब का मुताला करें, मुहर्रम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। इस किताब का मुताला करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस किताब में पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे मुहर्रम में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।